بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. 24 فروری اور منگل کا دن. تازہ ترین خبریں، اطلاعات اور تبصرے پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال کا لیتے ہیں جائزہ. جیسا کہ ہم نے آپ کو عرض کیا تھا کہ عمران خان صاحب کو آج یا جو گزشتہ رات گزر گئی ہے، اس دوران عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل سے نکالا جائے گا اور ان کو ہاسپٹل لے جایا جائے گا. گو کہ حکومتی وزراء بالکل غلط بیانی سے کام کر رہے تھے اور لوگوں کی توجہ دوسری جانب مبذول کروا رہے تھے، اور وفاقی وزیر جناب ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے یہ کہا تھا کہ انہیں 25 فروری کو لے کر جایا جائے گا، لیکن وہ 25 فروری نہیں تھی، وہ آج اور کل کا دن بنتا تھا. اس لیے ہماری خبر بالکل 100% درست ثابت ہوئی، اور گزشتہ روز رات تقریباً 12 بجے اڈیالہ روڈ کی بتیاں بجھا دی گئیں، اور وہاں پہ ہائیسٹ لیول کی جو سیکورٹی ہے وہ آ گئی. روٹ لگا دیا گیا اور اڈیالہ جیل سے لے کر مختلف شاہراہوں پر مکمل طور پر اڈیالہ جیل سے لے کر پمز ہاسپٹل تک جو ہے وہ روٹ لگا ہوا تھا، اور کسی کو بھی علم نہیں تھا کہ عمران خان صاحب کو کس ہاسپٹل میں لے جایا جائے گا، اور اس بات کو انتہائی مخفی رکھا گیا، اور عمران خان صاحب کی فیملی کو بھی اس بارے میں انفارم نہیں کیا گیا. جبکہ کل عمران خان صاحب کی فیملی نے بھی، ان کی بہنوں نے یہ اپیل کی تھی کہ ہر صورت میں انہیں اس میں شامل کیا جائے اور کسی بھی ایک فیملی ممبر کو ساتھ ضرور رکھا جائے جب ان کا اگلا ٹریٹمنٹ ہونا ہے. لیکن ان کی یہ درخواست مسترد کر دی گئی اور انہیں انفارم نہیں کیا گیا، کیونکہ نہ صرف انہیں انفارم نہیں کیا گیا بلکہ جو پینل فیملی کی طرف سے دیا گیا تھا، اس فیملی کے اس پینل میں سے بھی کسی بھی ڈاکٹر کو شامل نہیں کیا گیا. یہ تو ایک خبر ہے. دوسری خبر یہ ہے جناب کہ عمران خان صاحب کو لے جایا کیسے گیا، اور اس کے دوران کچھ اور بھی واقعات ہوئے، اور کل مار دھاڑ بھی ہوئی ہے، اور اچھی خاصی مار دھاڑ ہوئی ہے، اس کے بارے میں بھی آپ کو انفارم کرنا ہے. تو اڈیالہ جیل سے لے جانے سے پہلے جو انتظامات تھے وہ بہت ہی سیکورٹی جو تھی وہ فل پروف سیکورٹی اور ہائیسٹ لیول کی آپ کہہ سکتے ہیں، اور مکمل طور پر 72 بند گاڑیاں اور ساتھ ساتھ بلٹ پروف بم پروف جو ہیں وہ بھی گاڑیاں موجود تھیں. اور اڈیالہ جیل کے احاطے میں داخل ہوئیں گاڑیاں، اور جیل حکام کو بہت ہی صرف اور صرف جیل سپرنٹنڈنٹ کو علم تھا اس موومنٹ کے بارے میں، اور اڈیالہ جیل کی بھی بتیاں جو ہیں وہ گل کر دی گئی تھیں تاکہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو. اس کے ساتھ ساتھ جو اڈیالہ جیل کی مکمل طور پر جو انتظام و انصرام ہیں وہ بھی ہمارے فوجی حکام نے کل شام سے ہی سنبھال لیے تھے. پہلے بھی انہی کے پاس تھے، لیکن کل مزید جو ہے کمانڈوز جو ہیں وہاں پہ بھجوا دیے گئے تھے. اس کے ساتھ ساتھ جو مکمل طور پر روٹ ہے اسلام آباد پولیس کے سورسز سے جو ہمیں معلوم ہوا، اس میں اسلام آباد پولیس کو بھی اس سلسلے میں صرف آئی جی اور ڈی آئی جی آپریشنز تک کو علم تھا کہ وی آئی پی موومنٹ ہے، جبکہ نیچے کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ آج کیا ہونا ہے. بہرحال روٹ اس قسم کا لگا تھا جو کہ ایک نمبر 1 کا روٹ لگا ہوتا ہے. فار ایگزامپل آرمی چیف کا روٹ جو ہے اسی نوعیت کی سیکورٹی تھی، اور مختلف جو شاہراہیں تھیں وہاں پہ بھی کمانڈوز موجود تھے، اور جو رابطہ سڑکیں تھیں وہاں پہ بھی کمانڈوز موجود تھے. یہ تو ایک تھا سڑکوں کی صورتحال. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو بتایا تھا اور میں نے ہی انفارم کیا تھا کہ میڈیا کے دوست جو ہیں وہ اڈیالہ روڈ پہ اگر ایکٹیو ہو جائیں اور چھتوں پہ جو جوار کی فیملیز ہیں ان کو ضرور پتہ چل جائے گا. تو میڈیا کو بھی اس بارے میں پتہ چل گیا، اور میڈیا نے اپنی گاڑیاں جو ہیں وہ پمس کی طرف دوڑائیں. پہلے تو اڈیالہ جیل سے جب نکلے تو تب پتہ، اور اس کے بعد اگلی جو موومنٹ تھی وہ تھی پمز ہاسپٹل کی. پمز ہاسپٹل میں مکمل طور پر کل شام میں ہی انفارم کر دیا گیا تھا رجسٹرار کی طرف سے، جو کہ پمز ہاسپٹل کے ہیں ان کی طرف سے انفارم کر دیا گیا تھا کہ آج کسی نے بھی جو ہے غیر ضروری عملہ، غیر ضروری ڈاکٹر، غیر ضروری اسٹاف نہیں آئے گا. اور ان کو پمز ہاسپٹل کا جو بیک بلاک ہے، وی آئی پی بلاک اسے کہتے ہیں، وہاں پہ انتظام انصرام کیے ہوئے تھے، اور عمران خان صاحب کو مکمل حفاظتی انتظامات میں ان کی گاڑیوں کا قافلہ جو ہے وہ سیدھا وہاں پہ پہنچا. اور پمز ہاسپٹل میں بھی گھپ اندھیرا تھا، اور
वहाँ पे भी हमारे फौजी हुक्काम जो हैं, कमांडोज, वो तैनात थे और उन्होंने पिम्स हॉस्पिटल का सारा कंट्रोल अपने पास लिया हुआ था। मीडिया पर्सन्स जब पहुँचे हैं तो मीडिया पर्सन्स वहाँ पे पहुँचे, मीडिया हाउसेस की तरफ से गाड़ियाँ पहुँची हुई थी, DSNGs जो हैं जिनको लाइव कवरेज के लिए कैमरामैन थे, DSNG ऑपरेटर थे और रिपोर्टर्स भी थे और उनको भी इल्म हो गया। वो जब पहुँचे हैं पिम्स हॉस्पिटल और उन्होंने बनाई फुटेज, और जब फुटेज बनाई तो उन पे भी हल्ला बोल दिया गया और उनकी भी कल हुई है, हमारे दोस्तों की, रिपोर्टर्स की, कैमरामैन की, ड्राइवर जो हैं उनकी काफ़ी पिटाई भी हुई और कमांडोज ने एक्शन किया और उनको ठुड्डे भी मारे, मुक्के भी मारे, तो उनसे मोबाइल फ़ोन अलबत्ता छीन लिए। जो हमारी इतला थी, रात गए तक उनको गाड़ियाँ तो वापस कर दी गई, DSNGs और बाकी जो ट्रांसपोर्ट गाड़ियाँ थी प्राइवेट, वो वापस कर दी गई और अच्छी तरह चेक किया गया कि कोई फुटेज तो नहीं बनी। जो मोबाइल फ़ोन थे रात गए तक, बल्कि अब जब मैं रिकॉर्ड करवा रहा हूँ इस वक्त तक मोबाइल फ़ोन जो है वो वापस नहीं किए गए थे, लेकिन इम्कान है कि वो वापस कर दिए जाएंगे चेक करने के बाद कि उसमें कोई फुटेज तो नहीं है। और ये तो, और इस पर मीडिया पर्सन ने काफ़ी एहतजाज भी किया। तो बहरहाल ये तो था सूरत हाल इमरान खान साहब का अहवाल जो कि बाहर हुआ। इसके साथ साथ पिम्स हॉस्पिटल के अंदर बिल्कुल मुकम्मल तौर पर कर्फ्यू का समा था और किसी को सांस लेने की भी इजाज़त नहीं थी पूछे बगैर, और डॉक्टर्स, मुतल्लिका डॉक्टर्स को बता दिया गया था कि VVIP मूवमेंट है और आप तशरीफ़ ले आएँ। उनको लाया गया, उनके मोबाइल फ़ोन और स्टाफ के मोबाइल फ़ोन भी उनसे ले लिए गए थे और उनको पहले ब्रीफ किया गया, बल्कि डीब्रीफ किया गया कि इमरान खान साहब के साथ किसी किस्म की कोई गुफ्तगू नहीं करनी और आपकी तरफ से कोई सवाल जवाब नहीं होना चाहिए। आपने सिर्फ अपना काम से काम रखना है और कम से कम वक्त में जल्द अज जल्द ये ट्रीटमेंट मुकम्मल करना है। लिहाजा ऐसा ही हुआ और इमरान खान साहब ज़ाहिर है जब आए हैं तो वो फिट थे और उन्होंने सबसे पहले डॉक्टर्स का हाल हवाल पूछा, गपशप लगाई, और जैसे ही गपशप वो लगा रहे थे तो डॉक्टर्स जो हैं वो काफ़ी थे जी, क्या कहना चाहिए, डॉक्टर्स जो हैं वो काफ़ी रिजर्व थे क्योंकि अंदर मौजूद थे हमारे फौजी हुक्काम भी और वो सारी सूरत हाल को देख रहे थे और इस बात को यकीनी बनाया गया था कि किसी किस्म का कोई कैमरा जो है वो जो CCTV कैमराज जो हैं वो भी ऑफ रहें और किसी किस्म की कोई फुटेज ना बने, तो उसका भी सख्ती से ख्याल किया गया। तो बहरहाल डॉक्टर्स के साथ गपशप हुई। इमरान खान साहब बड़े फिट नज़र आ रहे थे, हशाश बशाश थे और उसके बाद फिर इलाज किया गया और इलाज उनका तकरीबन 40 से 50 मिनट तक उनका ये ट्रीटमेंट रहा। एक इंजेक्शन दिया गया है और उसके बाद उनके ECG चेक की गई है, दिल के मामला देखे गए हैं, ब्लड प्रेशर वगैरह और जो रूटीन का होता है वो लिया गया और उससे पहले इमरान खान साहब को बताया गया कि आपका इस तरीके से ट्रीटमेंट है, तो उनसे साइन करवाए गए, उनकी रजामंदी ली गई। ज़ाहिर है ये एक SOPs हैं और उसमें क्या हो सकता है, तो लिहाजा ये सब कुछ कल जो है गुज़श्ता रात 12 बजे, तकरीबन 12 सवा 12 बजे अडयाला जेल से वो 11:30 और 12 बजे के दरमियान उनको अडयाला जेल से निकाला गया है और 12:15 आई थिंक 12 से सवा 12 बजे तक उनको पिम्स हॉस्पिटल लाया गया था और आफ्टर 45 मिनट्स और 50 मिनट्स वो वहाँ से जा चुके थे। तो सिक्योरिटी एक तो फुल प्रूफ थी, दूसरा टाइट सिक्योरिटी थी, स्मार्ट सिक्योरिटी थी कि बेहंगम किस्म की नहीं थी। तो ये तो इमरान खान साहब के बारे में। और उसके बाद फिर एलामिया जारी किया गया और उस एलामिया में पिम्स हॉस्पिटल की तरफ से एलामिया जारी किया गया और उसमें उन्हें बताया गया कि जो ट्रीटमेंट, एक प्रेस रिलीज था एलामिया क्या तब, यानी कि मेडिकल रिपोर्ट्स इमरान खान साहब के साथ अभी तक शेयर नहीं की गई और किसी किस्म की कोई ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स जो आई हैं वो नहीं शेयर की गई। ये एक मुहिम्मा है जो कि अभी तक हल नहीं हो रहा। हाँ, अलबत्ता अब आते हैं ज़रा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ। तो कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये है लीडरशिप, वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद रही, धरना दिया, एहतजाज किया और लीडर ऑफ अपोजिशन राजा अब्बास भी थे, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमा भी थे, पार्लियामेंटेरियंस थे, सेनेटर्स, अरकान असम्बली, अरकान कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली और वज़रा भी मौजूद थे। लेकिन पिम्स हॉस्पिटल में कोई भी मौजूद नहीं था और वहाँ पे
کسی قسم کی کوئی ایکٹیویٹی بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹی نظر نہیں آئی۔ اب اس کو کیونکہ ایک اطلاع کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو اور لیڈر آف اپوزیشن سینٹ راجہ ناصر عباس صاحب کو انفارم کر دیا گیا تھا کہ آج عمران خان صاحب کا سیکنڈ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ہے، اور اب یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ ان کو انوائٹ کیا گیا تھا یا نہیں کیا گیا تھا، کیونکہ فیملی کی طرف سے جو بھی نام دیے گئے یا فیملی ممبرز کی طرف سے اور ڈاکٹرز کی طرف سے، ذاتی معالجین کی طرف سے، ان میں سے کوئی بھی البتہ موجود نہیں تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری اطلاع کے مطابق یہ بھی ہے کہ وہاں پہ ڈاکٹرز اور سٹاف جو ہے وہ کافی خوش تھا عمران خان کا علاج کر کے، اور ان سے کچھ گپیں شپیں بھی لگانا چاہ رہا تھا، باتیں کرنا چاہ رہا تھا، لیکن وہاں پہ جو ہمارے موجود تھے فوجی بھائی، ان کی وجہ سے ایسی کوئی بھی بات نہ ہو سکی، تو بہرحال وہ واپس چلے گئے اور ان کو واپس پہنچا دیا گیا۔ ذرا ایک اور خبر کی طرف، اور وہ بھی عمران خان صاحب سے ریلیٹڈ ہے، وہ جناب کہ عالمی سطح پہ پریشر بہت بڑھتا جا رہا ہے عمران خان صاحب پہ، عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے، ٹریٹمنٹ کے لیے، علاج کے لیے بہت بڑھتا جا رہا ہے، اور اب یہ معاملہ سیاسی نہیں رہا، اب یہ معاملہ بن گیا ہے سیاسی انتقام کا، اور یہ معاملہ بن گیا ہے انسانی حقوق کا، کیونکہ عالمی انسانی حقوق کی تنظیموں نے اس ایشو کو ٹیک اپ کیا ہے، اور ساتھ ساتھ برطانیہ میں، امریکہ میں بہت سارے انسانی حقوق کے ایکٹیوسٹ جو ہیں، نامور لوگ، وہ اس معاملے کو اب مختلف جگہوں پہ اٹھا رہے ہیں۔ اور سب سے پہلے تو کرکٹ کی دنیا میں گریگ چیپل جو ہیں، انہوں نے ایک مضمون لکھا ہے، اور اس مضمون میں انہوں نے کمال کر دیا ہے، وہ ایک ادب کا شاہکار پیس ہے اور ضرور پڑھنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ایک طوفانی رات کی خاموشی میں لائٹ ہاؤس کا نگہبان صرف لہروں کو نہیں دیکھتا، وہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ روشنی ایک تھکے ہوئے مسافر کے لیے امید کی ایک مستقل علامت بنی رہے، بڑھتی ہوئی تاریکی کے مقابل ایک واحد نقطہ روشنی۔ یہ نگہبان جانتے ہیں کہ ان کی پہرہ داری صرف حال کی ذمہ داری نہیں، بلکہ نسلوں پر پچھلی حفاظت کی روایت سے وابستگی بھی ہے۔ چیپل لکھتے ہیں جی کہ اسی نگہبانی کے جذبے کے تحت میں خود کو قدم اٹھانے پر مجبور پایا، میں نے خود کو، اور انہوں نے کہا کہ جب مجھے اپنے پرانے دوست اور حریف عمران خان کے گرد موجود سنگین حالات کی خبر ملی تو مجھے احساس ہوا کہ جنگل میں جلتا ایک چراغ کافی نہیں ہوگا، اور کرکٹ کے عظیم ترین ستاروں میں سے ایک گرد گہراتے اندھیرے کو چیرنے کے لیے مجھے آوازوں کا ایک مجمع جمع کرنا ہوگا، ایک قافلہ جمع کرنا ہوگا، کپتانوں کا ایسا اجتماعی گروہ جس کی مشترکہ تاریخ سیاسی بے حسی کی آندھی میں نظر انداز نہ کی جا سکے۔ چیپل لکھتے ہیں جی کہ میں عمران کو کئی دہائیوں سے جانتا ہوں، اور ہمارا تعلق ہمیشہ باہمی احترام پر مبنی رہا ہے، جو باؤنڈری لائن سے کہیں آگے تک جاتا ہے۔ ہم پہلے حریف تھے ٹیسٹ کرکٹ کے میدان میں، جہاں کردار تیز گیند بازی اور ذہنی مضبوطی کی بھٹی میں ڈھلتا ہے۔ مجھے وہ پناہ کشش رکھنے والا اور اس سے بھی زیادہ مضبوط ارادے کا مالک یاد ہے۔ وہ ایسا رہنما تھا جو صرف اپنی ٹیم کی قیادت نہیں کرتا تھا بلکہ ایک قوم کو متاثر کرتا تھا۔ جب اس نے 1992 میں پاکستان کو تاریخی ورلڈ کپ جتوایا تو اس نے ایسی ثابت قدمی دکھائی جو اس کی زندگی کی پہچان بن گئی۔ اس لیے وہ ٹرافی اپنی ذات کی نمائش کے لیے نہیں بلکہ اپنے لوگوں کو یہ دکھانے کے لیے ملک بھر میں گھوما کہ وہ عظمت حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اور چیپل لکھتے ہیں جی کہ وہ اس سفر کے دوران کسانوں اور عام لوگوں سے سنی کہانیوں نے اس کے دل کو چھو لیا اور اس کے سیاسی مستقبل کے بیج بو دیے۔ ہماری راہیں کھیل کے دن ختم ہونے کے بعد بھی ملتی رہیں۔ 2004 میں جب لاہور میں نیشنل کرکٹ اکیڈمی کوچنگ کر رہا تھا، ہم نے ایک ڈنر اکٹھا کیا جو مجھے آج بھی یاد ہے۔ میں مانتا تھا کہ پاکستانی سیاست میں آنے کے اس فیصلے پر مجھے حیرت تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یعنی کہ عمران خان سے، انہوں نے کہا کہ میں نے عمران خان سے پوچھا کہ وہ خود کو اتنے غیر یقینی میدان میں کیوں ڈالنا چاہتے ہیں۔ اس کا جواب سادہ مگر گہرا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کا ملک وہ بنے جو بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس نے زندگی اور سیاست کے 7 سالہ چکروں کا ذکر کیا۔ اس نے کہا کہ اگر ایک چکر چھوٹ بھی جائے تو اگلے کا انتظار کرے گا، اور اسے یقین تھا کہ 3 چکروں میں وہ اپنی جماعت کو اقتدار تک لے آئے گا، یعنی انتخابات۔ اس کی پیش بینی
حیران کن تھی کیونکہ تقریباً اسی وقت کے مطابق وہ اپنے ملک کا اعلیٰ ترین منصب پر پہنچ چکا تھا۔ اس سے میری آخری ملاقات فروری 2020 میں ہوئی۔ دنیا بدلنے سے کچھ پہلے وہ اس وقت وزیر اعظم تھا اور میں کاروباری سلسلے میں پاکستان آیا ہوا تھا۔ سر ویون رچرڈ اور شین واٹسن کے ساتھ ہم اس کے اسلام آباد دفتر گئے۔ ہماری ملاقات صرف 15 منٹ کی تھی اور مگر عمران خان نے اپنی میزبانی کے اندازے کے مطابق اسے 45 منٹ تک بڑھا دیا۔ اس کا چیف آف سٹاف بار بار کمرے میں آ کر اگلی ملاقاتوں کی یاد دہانی کروا رہا تھا، جو بعد میں معلوم ہوا کہ سینئر امریکی اور سعودی حکام کے ساتھ تھے۔ ملاقاتیں تھیں۔ عمران مسکرا کر کہتا رہا کہ اسے اس دفتر میں آنے کے بعد اتنا لطف نہیں آیا، تب بھی وہ اپنے اوپر پڑنے والے شدید دباؤ اور آنے والی گرمی کی بات کر رہا تھا، یعنی جو کچھ اس پہ مشکل وقت آنے والا تھا۔ اس نے اسے اسی ٹھہراؤ سے قبول کیا جیسے نئی گیند کا سامنا سبز وکٹ پر کرتا تھا، ایک اعلیٰ طاقت اور اپنے مقدر پر یقین رکھتے ہوئے۔ آج وہی زندہ دل اور باوقار رہنما ایسی جگہ قید ہے جسے رپورٹس کے مطابق سزائے موت کی کوٹڑیوں سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ وہ 2023 سے جیل میں ہے اور 186 قانونی مقدمات کے طوفان کا سامنا کرتے ہوئے، ایک ایسی سزا جو اس عمر میں عملاً عمر قید کے مترادف ہے۔ سب سے زیادہ پریشان کن اس کی صحت سے متعلق خبریں ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس کی بینائی کمزور ہو رہی ہے اور دائیں آنکھ کی روشنی تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ اسے تنہائی میں رکھا گیا جسے عالمی انسانی حقوق کی تنظیمیں تشدد کے مترادف قرار دیتی ہیں۔ یہ کسی سابق قومی رہنما کے شایان شان سلوک نہیں ہے اور نہ ہی اسے عالمی کھیل کے آئیکن کے لیے جس نے دنیا کو بہت کچھ دیا۔ اگر ہم اپنے ہی کسی ساتھی کو اس طرح غائب ہونے دیں تو ہم کھیل کی روح کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں۔ ہم اپنی مشترکہ تاریخ کو ہاتھوں میں دے رہے ہیں جو کھیل کی اقدار کو نہیں سمجھتے۔ اسی احساس ناانصافی نے مجھے دیگر کپتانوں سے رابطہ کرنے پر مجبور کیا۔ میں جانتا تھا کہ ایک آواز اکثر سمندر میں قطرہ بن کر گم ہو جاتی ہے اور اثر ڈالنے کے لیے مجھے ان لوگوں کی اجتماعی طاقت درکار تھی جنہوں نے اپنی قوموں کی قیادت کی ہے۔ میں نے تقریباً 20 لوگوں سے رابطہ کیا، کچھ نے سیاسی پیچیدگیوں کی وجہ سے انکار کیا مگر 13 نے حیرت انگیز سرد سے ساتھ دیا۔ چند ہی منٹوں میں ایلن بارڈر، مائیکل ایتھرٹن اور سر کلائیو لائٹ جیسے نام شامل ہو گئے۔ سنیل گواسکر اور کپل دیو کا رد عمل خاص طور پر انہوں نے کہا کہ قابل ذکر تھا۔ اپنے ملک میں دباؤ کے باوجود انہوں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر حامی بھری اور انہیں اپنے دوست اور بر صغیر کی بے شمار باتیں یاد تھیں اور انہوں نے اس کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا۔ یہ مضبوط گروہ کسی سیاسی بیان کے لیے اکٹھا نہیں ہوا۔ ہم پالیسی یا حکومت بحث نہیں کر رہے، ہم انسانی حقوق کی بات کر رہے ہیں۔